ایک بات اور پیاری سن لیں، پھر بات آگے کو بڑھتی ہے۔ اگر اہل البیت سے سچی محبت کرو تو مرنے کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن حضور کا پیار کتنا ملے گا سنیں۔ پہلے وضاحت سن لیں پھر بات سنیں۔ بادشاہ کوئی ہو، کسی بھی بادشاہ کی ہر بات کی ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے، کیونکہ بادشاہ لوگ جب سیاست کرنے چلتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور وہ برے کام بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ رعایا کو، پبلک کو دیکھ کے زیادہ ان سے اچھائی برائی سب ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ لکھ لیں یا یاد کر لیں۔ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عالم عرب میں بھی 14ویں صدی کے مجدد کے نام سے معروف ہے، جیسے ہمارے یہاں عرب و عجم میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اسی دور میں کچھ لوگوں نے امام یوسف نبہانی کو بھی مجدد مانا، اور ایک دور میں 2 3 کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عاشق رسول، انہوں نے لکھا امام یوسف نبہانی نے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا نام تیمور تھا، بادشاہ تیمور لنگ، جانتے اس کو، بڑا بادشاہ، لیکن اچھائی بھی اس سے ہوئی، کچھ برائی بھی ہوئی۔ تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بچپنے کا دوست اس کو خواب میں دیکھتا ہے، تیمور لنگ بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ موت کے بعد، مرنے کے بعد مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ اس کو بند، صرف توجہ میری طرف رکھیں۔ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، دھیان سے سن لیں، میرے لیے بھی نجات، آپ کے لیے بھی نجات۔ یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی عظیم محفل ہے، آپ بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرکت کرنی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پیار کرنے سے انسان رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی بنتا ہے، بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، تیمور لنگ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کا بچپنے کا دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ اپنی موت کے بعد رسول اللہ کے دربار میں اس شان سے بیٹھا ہے کہ تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کے قدموں میں بالکل بازو میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں۔ ذرا اندازہ کریں، جس کو موت کے بعد حضور کے قدم مل جائیں، ارے قدم تو قدم ہے، اگر نالین مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سنیو، کیا مقدر ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کیا مقدر ہے۔ تیمور لنگ کو دیکھا، موت کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو بچپن کا دوست تو سارے راز جانتا تھا، اس نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تم مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں اس شان سے بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اس شان سے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو اس وقت تیمور کو ہی جواب دے، اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں او سوال کرنے والے، یہ کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا نصیب مل گیا، یہ ہے۔ اور دیکھو محبت کرنے والوں نے کیا محبتیں کی ہے اہل البیت سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گاہے گاہے ذکر اہل بیت کیا، اور صحابہ کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعظیم کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کی محبت کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کے اکرام کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ مطلب کیا، اگر حضور کی تعظیم کرتے ہو تو ان کی اہل البیت کی بھی تعظیم کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ اور کیا عزت کی، حضور علیہ السلام خود بھی بہت پیار کرتے تھے اپنی اہل بیت سے، بہت محبت کی۔ حضور نے اپنے گھر والوں سے کیا پیار کیا ہے، سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے اپنے گھر میں تو اپنی شہزادی، سیدوں کی دادی
سیدہ فاطمۃ الزہرا کو چاہا، وہ آتی تھی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک دو بار نہیں، زندگی کا معمول تھا، جب آئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر کی پیشانی چومتے تھے، اور وہ رسول اللہ کے ہاتھ چومتی تھی، اور آقا ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حسن حسین پاک سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی اگر خدا کا محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے محبت کرو، مولا حسن سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، اہل البیت سے محبت کرو، تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ دیا۔